سنت ابراہیمی کو، ملت ابراہیمی کی پیروی میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس سے کیا یہ حقیقت بالکل واضح نہیں ہو جاتی کہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ گویا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا آغاز ہو رہا ہے، سنت کے اندر اس چیز کو ملحوظ رکھنا کہ پیغمبر کو پابند کیا کہ آپ نے بھی پیچھے سے پیروی کرنی ہے، گویا یہ ایک ہی دین ہے شروع سے جس کی پیروی کا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے متعدد مقامات پر بیان کی ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مضمون قرآن میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے۔ ہم نے رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس دین کا نام ہمیشہ سے اسلام رہا ہے۔ یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ اس کی روایت عرب میں کس طریقے سے قائم ہوئی۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ قرآن مجید کا شروع سے آخر تک مطالعہ کریں تو کئی پہلوؤں سے آپ کو زیر بحث ملیں گی۔ یعنی کہیں اس طرح بیان کیا جائے گا کہ اس دین کی پدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت لوگوں کے لیے بالکل یکساں تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کو ماننے والے ایک ہی امت تھے۔ پھر انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے تو اللہ پروردگار عالم نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو اس دین کے بارے میں، اس ہدایت کے بارے میں خبردار کیا اور انہیں بتایا کہ تم ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے والے ہو۔ اسی طرح بعض جگہوں پر اس کو واضح کیا اور اس طرح بیان کیا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف بھی اسی دین کی وحی کی ہے جو اس سے پہلے ہم پیغمبروں کی طرف کرتے رہے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ تو یہاں دیکھیے سیدنا نوح سے بات شروع کی اور پھر جو العزم پیغمبر ہیں ان کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وہی دین بھیجا ہے جو ان کی طرف بھیجا تھا، آپ کی طرف بھی اسی دین کی وحی کی ہے جو ان کی طرف کی تھی۔ اس دین میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا اور ہم نے سب کو کیا ہدایت کی تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، تم سب اسی کی پیروی کرو گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہدایت یا یہ دین پیغمبروں کی تاریخ میں تو موجود ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو کسی ایسے زمانے میں نہیں ہوئی جہاں عالمی پس منظر میں چیزیں آپ تک پہنچتی ہوں۔ بعثت جزیرہ نما عرب میں ہوئی ہے۔ جزیرہ نما عرب کے بارے میں پھر یہ بتایا کہ یہ ہماری منتخب سرزمین ہے، اس سرزمین کا ہم نے انتخاب کر کے یہاں پہلا معبد بنانے کے لیے کہا تھا۔ یہ بتایا ہے کہ یہ اولین معبد ہے، یعنی سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی گئی یا مسجد بنائی گئی جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، وہ اسی سرزمین میں بنائی گئی۔ پھر سیدنا ابراہیم سے اس کی تاریخ شروع کی اور یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے خاص طور پر ہدایت کی کہ وہ آ کر اس سرزمین میں اس گھر کو دوبارہ آباد کریں، اس کی بنیادیں اٹھائیں۔ جب انہوں نے یہ گھر بنا لیا تو ہم نے ان سے تقاضا کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی تولیت کے لیے یہاں آباد کریں۔ یہ پورا قصہ قرآن نے سنایا ہے اور پھر قریش کو، رسالت مآب کی قوم کو، خود آپ کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ ابراہیمی دین کی روایت ہے جو یہاں قائم ہوئی تھی۔ اس کے مقابل میں اگر اہل کتاب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بھی قابل التفات نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو ہدایت کر دی ہے کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی آپ پیروی کریں گے ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے، ابراہیم کی قائم کردہ روایت ابراہیم کے دین کی۔ یعنی یہ ملت کا لفظ ان سب معنی کے لیے آ جاتا ہے، تو قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا، یعنی چونکہ یہ دین ایک روایت بن چکا تھا، یہ ایک تاریخ بنا چکا تھا، اور جب کوئی چیز روایت، کوئی تاریخ بنا دیتی ہے تو وہ افراد سے متعلق ہو کر اس روایت کو محکم کرتی ہے، تو اس لیے لفظ ملت استعمال کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ یہ آپ کے لیے اسوہ ہے، ابراہیمی نمونہ ہے، ابراہیمی منبع ہدایت ہے، لہٰذا ان کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے یہ بات بیان ہوئی ہے، اور جس جگہ سورہ نحل میں اس کو واضح فرمایا ہے وہاں زیر بحث کیا ہے؟ وہاں زیر بحث کیا ہے
کہ لوگوں نے دین میں بعض بدعات داخل کر دی. یہ مشرکانہ بدعات ہیں. یہ خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دین کی ہدایت میں داخل کی گئی ہیں. ان میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو کبھی دین ابراہیمی کی روایت میں موجود ہی نہیں رہے. تو وہاں ان کا حوالہ دیا، ان کی اصلاح کی، بدعات کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا، اور آخر میں بتایا کہ یہ اہل کتاب ہوں یا یہ مشرکین ہوں، ان کی بات قابل التفات نہیں ہے. آپ کو ابراہیم کی طرف توجہ کرنی ہے. ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ان کے ہاں دین کی روایت میں کوئی اختلاط بھی نہیں تھا. انہوں نے تو بالکل واضح اور صاف صورت میں اللہ کا وہی دین جو پیغمبروں کا دین ہے اس کی روایت یہاں قائم کی تھی. تو اب آپ کیا کریں؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی وہ ابراہیم جو یکسو تھا، جس کے ہاں انحرافات نہیں تھے. انحرافات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کسی کفر کا کوئی شائبہ نہیں تھا، کسی شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، کسی بدعت کا کوئی امکان نہیں تھا. تو اگر کوئی دعوت، کوئی پیغام، کسی پیغمبر کی ہدایت ان تین چیزوں سے پاک ہے تو پھر وہ حنیف ہے. تو اس کو بیان کیا کہ وہ دعوت، وہ پیغام ہے جو آپ کو میراث میں ملا ہے، اب آپ نے اس کی پیروی کرنی.